اسی طرح کچھ چیزیں اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے بھی میں آخر میں ڈسکس کر دوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. مسجد کی حدود سے باہر نکلنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ جو معتکف ہوگا وہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا, وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا. دو ضرورتیں ہیں, ایک شرعی ضرورت ہے اور ایک طبی ضرورت ہے. شرعی ضرورت اور طبی ضرورت کے بغیر مسجد کی حدود سے باہر نکلنا, اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اب شرعی ضرورتیں کیا ہیں؟ شرعی ضرورت سے مراد ایسے ہے جیسے آپ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں, پہلے تو مسئلہ سمجھیں, اس مسجد میں اعتکاف کریں جس میں 5 وقت باجماعت نماز ضرور ہوتی ہے. بعض مساجد ایسی ہے نا, سفر کے دوران میں کسی جگہ پر ایسی نمازیں, ایسی مساجد ہیں کہ جہاں جماعت کا باقاعدہ اہتمام نہیں, مسافر آئیں تو وہ اپنی نماز پڑھ لیتے. تو کوشش تو یہ کریں کہ مسجد ایسی ہو کہ جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. تو شرعی عذر یہ ہے کہ وہاں جمعہ نہیں ہو رہا تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کسی دوسری مسجد میں جا سکتے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ وقت کا تعین کریں, وقت سے پہلے مسجد میں نہ چلے جائیں. آپ مسجد میں آپ اس وقت پہنچیں کہ جب خطبہ سے پہلے آپ کے پاس 4 سنتیں ادا کرنے کا وقت ہو, اور نماز کے بعد 6 سنتیں پڑھنے تک کا وقت آپ کے پاس ہے. آپ بیٹھ کے 4 سنتیں 2 سنتیں اور پڑھ سکتے ہیں. نہ پڑھیں, واپس نکل آئے تو اور بھی اچھا ہے, آ کے اپنی مسجد میں پڑھ لیں. لیکن اگر آپ وہاں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں, لیکن اس کے بعد آپ نے پھر وہاں مزید نہیں رکنا, رستوں میں نہیں رکنا. تو یہ تو شرعی عذر ہے. پھر اذان دینے کے لیے باہر جا سکتے. اب یہ سپیکر یہاں ہمارے پاس موجود ہے, مسجد کے احاطے میں یہاں موجود ہے. پہلے زمانے میں سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے, تو عام طور پر مسجد کے مینار پر جا کر اوپر چڑھ کر تو پھر اذان دی جاتی تھی. تو وہ ذرا مسجد کے باہر بعض دفعہ مینار بنایا جاتا, مسجدوں سے باہر ہوتے تھے مینار. تو آپ, یہ شرعی عذر ہے, شرعی ضرورت ہے کہ اذان دینے کی خاطر آپ اس حدود میں باہر جا سکتے, اذان دیتے ہیں ذرا. اور کچھ طبی ضرورتیں ہیں جیسے وضو کرنا ہے, وضو خانے مسجد میں شامل نہیں ہوتے. اب معتکف حضرات بلا وجہ بغیر ضرورت طبعی آپ وہاں مت جاتے جائیں. اگر آپ جان بوجھ کر جائیں گے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر گئے یا غلطی سے بھی نکل گئے, اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آپ اعتکاف میں تھے, آپ کو نہیں پتا چلا, چلتے چلتے آپ مسجد سے ایک دم باہر آ گئے, آپ پانی چیک کرنے کے لیے ٹینکی میں باہر نکل, غلطی سے نکل, اعتکاف ٹوٹ گیا. لیکن آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ غلطی سے ہوا, انجانے میں ہوا ہے. اگر تو جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر اس پر گناہ بھی ہے, اس کا کفارہ بھی ہے. اگر ویسے ہو جائے تو اعتکاف تو پھر بھی ٹوٹ گیا آپ کا, لیکن آپ کو اس پر گناہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی شخص شرعی عذر سے گیا, مثلا آپ گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, رستے میں آپ کو بندے نے روک لیا, اس سے باتیں نہیں کرنی, آپ وہاں سے دامن چھڑا کے نکلیں. کسی قرض لینے والے نہیں آپ کو پکڑ کر روک لیا, گفتگو شروع کر دی, اعتکاف ٹوٹ جائے. کیونکہ کسی قسم کی بھی فضول گفتگو وہاں نہیں کرنی. ہاں, آپ اس کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں اعتکاف سے ہوں, میں رک نہیں سکتا, میں جا رہا ہوں, بعد میں ملوں. آپ نکل آئیں, لیکن وہاں کھڑے ہو کر اس سے بات چیت اور معاملات نہ شروع کریں. پھر کوئی کھانا لا کے آپ کو دینے والا نہیں. کسی جگہ پر ایسا بھی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں. تو پھر آپ جا کر اپنے لیے کھانا لا سکتے ہیں, لیکن کھانا اپنے مسجد میں آتا, کھانا مسجد میں آتا. اور مسجد میں کھانے کے لیے چونکہ آپ کی تو پہلی اعتکاف کی نیت ہے, عام طور پر بھی جیسے فرض کریں کو ختم اصالہ ثواب کی محفل شریف ہے, کوئی اور محفل شب برات کی محفل ہے, لنگر تقسیم ہو رہا ہے, تو یہ اصول یاد رکھ لیں, مسجد میں اعتکاف کے بغیر نہیں کھایا جاتا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے نفلی اعتکاف, پھر ثواب ہی ثواب. آپ آتے ہی مسجد میں, جیسے جمعے کے روز ابھی بھی آپ آئے, آپ نے جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے آپ یہ نیت کریں, اللہم انی نویت سنت الاعتکاف, اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کر لیتا. جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, اور پھر آپ کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے.
مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. ہم چپ کر کے بیٹھ کے کھا جاتے ہیں. اعتکاف کی نیت ضروری ہے. نیند کی حالت میں چلنے کی عادت ہے کسی کو, وہ بھی نکل گیا, اعتکاف ٹوٹ گیا. روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے. اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا, تو پھر آپ کا اعتکاف بھی اب ختم ہو گیا. اگر کوئی اعتکاف کرنے والا بے ہوش ہو گیا, بیمار ہو گیا, اور اس کی بے ہوشی طویل ہوتی جا رہی ہے, اس کے روزے کو بھی اب خطرہ ہے, جیسے لوگ پکڑ کے اس کو پانی پلا دیں, فٹافٹ اس کو ہوش دلانے کی کوشش کریں, تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو معتکف حضرات جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں, ان کے پاس دوستوں کی اس طرح بلا وجہ محفلیں نہیں لگنی چاہیے. ہم بھی بعض دفعہ جا کے اعتکاف کرنے والوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں سے باتیں شروع ہو جاتی, نہیں کرنی. اور معتکف حضرات بالکل دنیاوی قسم کی کوئی بات نہ کریں, صرف اور صرف ذکر الہی میں مشغول رہیں گے تو اعتکاف کے تمام جو فیوز و برکات ہیں وہ اس کو نصیب ہوں. پھر موبائل فون آج کل بڑی اہم ضرورت ہے. یہ موبائل فون جو ہے, اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. سادہ سا فون صرف بات ضروری سننے کے لیے, اس کی تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے, اگر اس کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے پھر تو ٹھیک. اور اگر یہ اینڈرائڈ فون ہے جس میں آپ فیس بک چلا رہے ہیں, واٹس ایپ چلا رہے ہیں, تو یہ تو بالکل سختی سے منع. یہ تو پھر آپ یہاں بیٹھ کر بھی دنیا کے نظام سارے چلا رہے ہیں, تو پھر اعتکاف کا تو فائدہ نہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اخبار منگوا لیتے ہیں. خدا کے بندوں, کیا سیاست کرنی ہے ادھر, کیا پڑھنا ہے؟ یقین کریں دنیاوی کتابیں ہیں, دل لگایا ہوا ذرا تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا. میں نے اخبارات دیکھی, یہ کس لیے جی بڑی وہ جی کسی ٹائم جب میں بالکل تھک جاتا ہوں, فارغ ہو جاتا ہوں, اخبار پڑھ لیتا. تھک جاتے ہو تو سو جاؤ, سونا بھی ثواب ہے, سانس لینا بھی ثواب ہے. یہاں تم ایک ایک جو ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. جن کو تو توفیق ہے, جن کے معاملات زندگی چلتے ہیں, خاندان کے پیچھے معاملات ٹھیک ہیں, وہ تو اعتکاف ضرور کریں. زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو اعتکاف ضرور کرنا.